Evolutionary perspective on glycolysis. First, the contents. Glycolysis, energy method in anaerobic environment, competitive advantage of glycolysis, and common in all life. So first, the definition. Glycolysis is the process by which glucose molecule is broken down into two pyruvate subunits. Glycolysis is basically a Greek word. Glycos mean sugars or carbohydrates and lysis mean breakdown. اسٹوڈینٹس اگر ہم اوور آل دیکھیں گلائکالسس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں شوگرز یا کاربوہائیڈریٹس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے. مینلی جو شوگرز ہمارا باڈی استعمال کرتا ہے یا ہمارے سیلز اس کو یوز کرتے ہیں وہ دیٹ از اے گلوکوز. یعنی اگر میں ان سمپل ورڈز میں یوز کروں, ہم جتنا بھی فوڈ انٹیک کرتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جا کر آگے گلوکوز میں کنورٹ ہوتے ہیں موسٹلی, یا پھر اور پھر یہ گلوکوز آگے کیا کرے گا کہ بریک ڈاؤن ہوگی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ گلوکوز سے آگے دو پائرویٹ مالیکولز بنیں گے. گلوکوز بیسیکلی کاربوہائیڈریٹ ہے جبکہ پائرویٹ جو ہے یہ نان کاربوہائیڈریٹ مالیکولز ہیں. تو لفظ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ گلائکوز مین کاربوہائیڈریٹ اینڈ لائسز مین بریک ڈاؤن آف کاربوہائیڈریٹس, یا زیادہ اسپیسیفکلی ہم کہیں تو اٹ از دا بریک ڈاؤن آف گلوکوز مالیکولز. سو ہیئر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا پرسپیکٹو آف ایوولوشنری پرسپیکٹو. ایوولوشنری کہتے ہیں ایسی چیز کو, یعنی کہ جو بیک ان ہسٹری لائف ہسٹری کے اندر جو چیز ہو چکی ہوتی ہے. تو ایوولوشن کے ریفرنس سے اگر ہم گلائکولسس کو دیکھتے ہیں کہ جب سے لائف سٹارٹ ہوئی ہے تو موسٹ پروبیبلی جو فرسٹ آرگنزم تھے ان کے اندر گلائکولسس کا پروسیس موجود تھا, کیونکہ گلائکولسس از دا موسٹ پرمیٹیو میتھڈ جس کے تھرو اینیملس کیا کرتے ہیں کہ انرجی ہارویسٹ کرتے ہیں فرام دیئر فوڈ, فرام دیئر نیوٹریئنٹس. تو انرجی کو ہارویسٹ کرنے کے دیر آر ادر میتھڈس, جو باقی میتھڈز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں دیٹ از ایروبک ریسپائریشن ہے. اچھا, گلائکولسس کے لیے آکسیجن ریکوائر نہیں ہوتی ہے, یہ این ایروبک انوائرمنٹ کے اندر کنٹینیو ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر ہم ایوولوشنری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو شروع کا انوائرمنٹ تھا اس میں کسی طرح کی آکسیجن اویلیبل نہیں تھی. تو ان دا ایبسینس آف آکسیجن ایروبک ریسپریشن تو ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو الٹیمیٹلی جو اویلیبل میتھڈ تھا انرجی حاصل کرنے کا یا انرجی ہارویسٹ کرنے کا اینیملس کے پاس یا سمپل آرگنزمس کے پاس, دیٹ واز دا گلائکولسس. تو اس طرح سے پہلا اس کا پوائنٹ آف ویو, ایوولوشن پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گلائکولسس سب سے پرمیٹیو میتھڈ ہے انرجی کو ہارویسٹ کرنا. انرجی ہارویسٹ کا مطلب ہے کہ جو فوڈ ہم لیتے ہیں اس سے ریسپائریشن کے تھرو اے ٹی پی پروڈیوس کروانی. تو اے ٹی پی حاصل کرنے کا یا انرجی حاصل کرنے کا جو سب سے پرانا میتھڈ ہے نیوٹریئنٹ سے, دیٹ از دا گلائکولسس ہے. اس کی ایک وجہ ہے پرانے انوائرمنٹ میں آکسیجن کا اویلیبل نہ ہونا. جب آکسیجن نہیں تو پھر آ جا کے ایک ہی میتھڈ اینیملس کے پاس تھا, دیٹ واز دا گلائکولسس. کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کہتا اگر ہم دیکھیں جو اینیملس ہیں اس میں جب شروع میں جو آرگنزم جب آہستہ آہستہ ایوالو ہونے شروع کے انوائرمنٹ میں لائف جب زمین کے اوپر ارتھ کے اوپر سسٹین کرنا شروع کیا لائف نے, تو اس میں ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملس جو تھے یا کہہ سکتے ہیں ڈفرنٹ ٹائپس آف سمپل آرگنزمس جو تھے وہ سروائیو کر رہے تھے. تو اس انوائرمنٹ کے اندر صرف وہی اینیملس زیادہ بینیفیشل رہے جن کے پاس گلائکولسس کا سائیکل موجود تھا. یعنی جن آرگنزمس کے پاس گلائکولسس کا جو پروسیس موجود تھا دے ور سکسیسفل ان دیٹ انوائرمنٹ. وہ انوائرمنٹ صرف نیوٹرینٹس لیتے اور سے انرجی جو ہے وہ سینتھیسائز اسے ہارویسٹ کر لیتے تھے, جبکہ جن کے پاس انرجی ہارویسٹ کرنے کا میتھڈ نہیں تھا ان کے لیے پھر سروائیو کرنا جو انوائرمنٹ کے اندر پاسبل نہیں تھا. تو اس طرح سے دوسرا امپورٹنٹ جو بینیفٹ ہے گلائکولسس کا جو پاسٹ لائف میں اینیملس کو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن آرگنزم کے پاس گلائکولسس تھی وہ زیادہ سکسیسفل, زیادہ ایفیشینٹ تھے ان آرگنزمس کے نسبت جن کے پاس گلائکولسس کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. تو جن کے پاس گلائکولسس نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ خود ہی جو ہے وہ ایکسٹنکٹ ہو گئے یا ختم ہو گئے. جی, اب کہتے ہیں کہ بعد میں اگر ہم دیکھیں شروع میں گلائکولسس کے بعد اب آہستہ آہستہ زمین کے اوپر یا ارتھ کے اوپر آکسیجن اویلیبل ہونا شروع ہوئی. آکسیجن کی اویلیبلٹی میں اینیملس کے اندر یا آرگنزمس کے اندر انرجی ہارویسٹ کرنے کا ایک نیا میتھڈ جو ہے وہ ایوالو ہوا, دیٹ واز ایروبک ریسپائریشن. یعنی جب آکسیجن نہیں تھی اس وقت گلائکولسس, جب آکسیجن ارتھ کے اوپر آہستہ آہستہ اوزون لیئر بن گئی, زمین کے اوپر آکسیجن اویلیبل ہوگی فری آکسیجن, تو پھر گلائکولسس کے ساتھ ساتھ ایروبک ریسپائریشن کا میتھڈ جو ہے یہ ایوالو ہوا آرگنزم کے اندر. ایروبک ریسپائریشن گلائکولسس کی نسبت زیادہ
ایفیشینٹ ہے, زیادہ اماؤنٹ آف انرجی جو ہے پرووائڈ کرتا ہے. لیکن تمام لیونگ آرگنزم نے گلائکالسس کو ایک انرجی ہارویسٹنگ پروسیس کے طور پر مینٹین رکھا ہے. یعنی پہلے گلائکالسس ہوتی ہے, اس کے بعد آگے ایروبک ریسپیریشن ہوگی. تو اس طرح سے یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اسٹیپنگ یعنی انرجی ہارویسٹ کرنے کا جو پہلا میتھڈ ہے گلائکالسس, وہ تمام آرگنزم کے اندر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ اینیملز نے اپنے اندر ایروبک ریسپیریشن کا میتھڈ جو ہے وہ ڈیولپ کر لیا ہے. گلائکالسس کو ابھی میں نے جیسے کہا کہ تمام آرگنزم کے اندر گلائکالسس کا میتھڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی گلائکالسس از کامن ٹو آل دا لیونگ آرگنزمس, چاہے بیکٹیریا ہے, پلانٹ ہے, فنجائے ہے, اینیملس ہے. اینیملز میں بھی ہیومن ہے یا کوئی سمپل اینیمل ہے, آل دا اینیملس دے ہیو گلائکالسس پروسیس. جیسا گلائکالسس از پریزنٹ ان آل اینیملس, اور اس سے جو گلائکالسس تمام آرگنزم کے اندر ہونے سے جو ایک ایوولوشنری کنسپٹ ہے کہ تمام لیونگ آرگنزم جو ہیں دے ہیو ایوولوشنری ون نیس, یعنی وہ کہیں ایک ہی اوریجن سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں, اس کنسپٹ کو تقویت ملتی ہے.